انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب یہ میں نے بات اس لیے کی کہ بیسیکلی یہی علماء اس قسم کے فتوے دے کر اس قسم کے نوجوانوں کو میرے اوپر چڑھاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے پیچھے کون ہے، اور بھائی پیچھے یہی لوگ ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے پاس بلا کے میری ہیڈ منی رکھے اور پھر اس کو لانچ کرے، نہیں، جو تقریریں کر رہے ہیں اور مجھے بار بار گستاخ رسول اور پھر بات کر کے اس میں 10 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو اکساتے ہیں۔ اور وہ جو حضرت معاذ اللہ ہیں، المعروف ناشتے والی سرکار، گلا پھاڑنے والی سرکار، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیو میں بارہا یہ کہا کہ یہ انجینئر ڈکلیئرڈ مجرم ہے، یعنی مولویوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کوئی شخص مجرم ہے یا نہیں ہے، مولویوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ تو ان کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی نظراتی کونسل کی اوقات یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہاری نظراتی کونسل کی پیدائش سے بھی آلموسٹ کوئی 100 سال پہلے تم لوگوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، خصوصاً وہابیوں کو۔ حسام الحرمین کے اندر مرتد ڈکلیئر کیا، احکام شریعت کے اندر مرتد ڈکلیئر کیا، اور کہا کہ یہ جتنے وہابی لوگ ہیں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایون انہوں نے قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، شیعہ کو ذکر کیا، نیچری لوگوں کو ذکر کیا جو سر سید احمد خان کے ماننے والے ہیں، اور کہا کہ یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحہ کرتے وقت اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری نظراتی کونسل تھے شیعہ ہی کوئی نہیں، یعنی جس نظراتی کونسل کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے نزدیک، میرے نزدیک نہیں، اور ظاہر اعلیٰ حضرت سے بڑے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آ جائے دوسری طرف، المہند علی المفند کے اندر علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرفی تھانوی اور درجنوں علماء اہل حدیث کو خوارج کی جماعت ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ تو وہ اہل حدیث جو خود خارجی ہیں دیوبندیوں کے نزدیک اور اعلیٰ حضرت کے نزدیک واجب القتل اور مرتد ہیں، ان کے لوگ بیٹھ کے دیوبندی اور اہل حدیث نظراتی کونسل میں ہمارے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ڈکلیئر مجرم ہے۔ تمہارا تو اپنا اسلام ثابت نہیں اعلیٰ حضرت کے نزدیک، میرے اوپر اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے، البتہ اعلیٰ حضرت کے فتوے تمہارے متعلق موجود ہے۔ تو اپنے گھر کی خبر لیں۔ 19 اپریل 2026 کو ہماری اکیڈمی میں جو انسیڈنٹ ہوا، یہ دہشت گردی کا ایسا واقعہ تھا کہ جس میں حملہ آور نے نہ صرف پسٹل اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی بلکہ استعمال بھی کر ڈالی۔ اس سے پہلے بھی ایک لڑکا لے کر آیا تھا لیکن وہ استعمال نہیں کر سکا اور وہ گیٹ پر پکڑا گیا، لیکن اس نے استعمال بھی کی اور اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، سی سی ٹی وی والی بھی، اور سی سی ٹی وی کے بغیر جو ریئل ٹائم وہاں دکان پہ خریداری کرنے کے لیے کسٹمرز آئے تھے، انہوں نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی تھی۔ اس شخص کی جو شناخت ہے وہ بلال نام سے ہے اور اس کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے۔ 2016 کے اندر اس نے اپنے ایک ٹیچر کو جس کا تعلق شیعہ مکتب سے تھا، سمر عباس، جو سید جواد نقوی صاحب لاہور والے، ان کا سٹوڈنٹ تھا، بلکہ ان کی تنظیم کا وہاں پر مسئول اور ہیڈ تھا، اس کو صرف اس بات پہ قتل کر دیا کہ اس کا استاد اعلانیہ اسکول کی گراؤنڈ کے اندر نماز پڑھتا تھا ہاتھ چھوڑ کر، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر نے ضمنی لکھی ہے اس میں اس نے اس کا بیان نقل کیا ہے کہ چونکہ میرا استاد اعلانیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس سے لوگ متاثر ہو کر شیعہ کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ ان لوگوں کی ذہن کی پستی کا لیول دیکھ لیں۔ مار دیا، اس وقت یہ 9ویں یا 10ویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا، جیل چلا گیا۔ قبائلی سسٹم ہے میاں والی میں، انہوں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ یتیم ہو گئے۔ اس کے بھائی کے بھی چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے تھے، وہ بھی یتیم ہو گئے۔ 2 جوان عورتیں بیوہ ہو گئیں صرف مولویوں کی وجہ سے۔ اس میں قصوروار مولویوں کو پہلے نمبر پہ سمجھتا ہوں، جنہوں نے یہ زومبیز مذہب کے نام کے اوپر ہم پہ مسلط کیے ہیں۔ اور جب اس کے بھائی کو قتل کیا گیا، پھر صلح صفائی ہوئی، 2 سال بعد یہ 2018-19 میں باہر نکل آیا، اور اس کے بعد سے یہ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھا۔ الٹیمیٹلی اب ہمیں نہیں معلوم کہ کسی نے اس کو ہائر کیا ہے یا مولویوں کی برین واشنگ کی وجہ سے یہ ہوا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے پیچھے مولوی اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے یہ ماحول کریٹ کیا کہ وہ شخص یہاں پر آیا اور اس نے اپنے نظام میں کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں پینک پھیلاؤں، اور اس نے یہاں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، اور جس بے دردی کے ساتھ اس نے اپنا میگزین خالی کیا، آلموسٹ کوئی 18-20 کے قریب گولیاں۔ راستے میں آپ دیکھ لیں ویڈیو کے اندر کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، موٹر بائک پہ لوگ گزر رہے ہیں، پیدل گزر رہے ہیں، کسی کو بھی لگ سکتی تھی۔ پولیس والا ایک نوجوان زخمی ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقیوں کو بھی لگ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ، اوپر تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن نیچے اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ۔ اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو جو علماء کرائم ہیں، یعنی مجرم علماء جنہوں نے یہ مذہبی زومبیز پاکستانی نیشن کے اوپر مسلط کیے ہیں، ان کے لیے میسج دوں گا کہ آپ علمی اختلاف کو علمی رہنے دیں۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنے بندے مجھ پر چڑھانے کی کوشش کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، میرے بھائی میں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے صرف کیمرہ سامنے رکھ کے
اپنی بات ریکارڈ کرواؤں اور یوٹیوب پہ چڑھا دوں تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی. اس سے آپ کا مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا. اور آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 26 اپریل 2026 تک میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ آپ لوگ آئے دن جو چوہے چھوڑتے رہتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میمز بنا کے اس کا جواب دیتے رہتے ہیں. دیسی فنکار ٹی وی پہ دیکھ لے, میری کو نئی ویڈیو تو نہیں, پرانی ویڈیو سے ہی بنا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنی چیزیں ہیں بیان کرنے کو, وہی چند ایک چیزیں رٹی رٹائی ہیں اور وہ آئے دن آپ بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس دشمنی کو اس لیول کے اوپر لے کر آئیں گے کہ میری زبان بندی کرنے کی کوشش کریں گے اس اعتبار سے کہ میرے اوپر بندے چڑھائیں اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے پیچھے دلیل یہ رکھیں گے کہ میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تو میرے بھائی مجھے بھی آپ کی گفتگو سے, آپ کے بزرگوں کی خدمات سے انورٹڈ کامز میں جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا, سخت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب درباروں کے اوپر بے پردہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے گدی نشین ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں, اور وہاں پر جانے والے مرد قبروں کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں, مرے ہوئے شخص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گرجوں میں ایک انسان کی عبادت کی جاتی ہے سنڈے والے دن. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ڈیونٹی میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ اللہ کی مسجدوں میں کھڑے ہو کر کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. جب آپ لوگ کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کے سلطان بہو کہتے تھے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھار کے ہوں, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اب کیا میں کوئی مجاہد ملت سلطان بہو کی قبر کے اوپر جا کے چڑھا دوں گا؟ نہیں, علمی اختلاف کریں گے. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں یا باول حق بیڑا تاک, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر ایک شخص کو جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا امتی نبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کریں گے کہ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بندے چڑھا دیں گے؟ اور خصوصاً بریلوی علماء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے اس حوالے سے کہ آج قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر قادیانی بڑے سکون سے اپنی عبادت کر رہے ہیں حنفی طریقے پہ, یعنی وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, چونکہ غلام احمد قادیانی حنفی تھا نا, جس طرح بریلوی اور دیوبندی حنفی ہیں. ان کے اوپر کوئی بندہ آج تک انہوں نے نہیں چڑھایا اور نہ چڑھانا چاہیے, لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اکیڈمی بند کروانی ہے. اس کی بنیاد پہ اگر میں یہ کہوں کہ تم لوگ قادیانیوں کے سہولت کار ہو کہ ان کی عبادت گاہوں کو بند کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہو, کیونکہ آئین نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. بھائی اگر قادیانی جو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان کے پاس پروٹیکشن موجود ہے, تو میرے پاس بدرجہ اولا موجود ہے, بلکہ ختم نبوت کے رائٹس تو ہے ہی میرے پاس ہے. چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی اور حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دینے والی معاویہ رسول اللہ مامو پارٹی, ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے؟ اگر ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کی مساجد کے اندر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ان کی مسجدیں بھی سیل کی جائیں, ان کے مدارس بھی سیل کیے جائیں, جذباتی طور پہ, علمی طور پہ نہیں. علمی طور پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف عوام کی عدالت میں رکھے, اور جس کا موقف وزنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پبلک میں پذیرائی پائے گا. اس قسم کی حرکتیں کرنا اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ علمی طور پر یہ جنگ ہار چکے ہیں, اسی لیے آپ اس قسم کی ذلیل حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں دوسرا میسج میرا اسٹیٹ کے لیے ہے کہ ان تمام لوگوں کو لگام دیں اس سے پہلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہو کر اسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرے جس طرح یہ مذہبی زومبیز جو ہیں ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک مذہبی پیشوا کے ماننے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو دباتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آتا ہے. اگرچہ میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو, نہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کو, خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے, خواہ کوئی ہمارا ریاستی ادارہ کرے. میں ماورائے عدالت کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو درست نہیں سمجھتا. لیکن اگر ہماری اسٹیٹ ہمیں اس طریقے سے پروٹیکشن نہیں دے سک رہی اور یہ لوگ آئے دن اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کے علماء اس قسم کی پبلک تیار کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کے اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں جو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. ان کا گلا سڑا پھل جو ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنے درخت کس قسم کے اگائے ہوئے ہیں. تو میں نے اشارتاً یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ تاکہ یہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کھلی چھٹی ہو. یعنی جو لوگ شریف ہیں, شرافت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کہا جائے کہ جی آپ تو بڑے اچھے ہیں, آپ تو ایسا نہیں کرتے, لیکن یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پھر ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اس قسم کی آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی انہوں نے ریکویسٹ کی جی کچھ عرصے کے لیے آپ ذرا اکیڈمی جو ہے نا وہ بند کر دیں, یہ والا پروگرام آپ کر لیں 26 اپریل والا. تو میں نے کہا میں 26 اپریل والا بھی پروگرام نہیں کروں گا. اگر اس وقت ملک کو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں ایران اور امریکہ کی, اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ اگر ہوتا ہے جیلم شہر میں, ظاہر ہے جیلم پنڈی ڈویژن کے اندر آتا ہے اور ایک مین فوجی ایریا بھی ہے اس اعتبار سے کہ پاک فوج کے اندر میجورٹی لوگ اسی ایریا کے ہیں,
تو ایک غلط میسج بھی جا سکتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ عرصہ کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جی اس کی اکیڈمی ہم لوگوں نے بند کروا دی ہے. بھائی اکیڈمی کہاں سے بند ہوئی ہے؟ میں تو بیٹھا ہوں, ویڈیو بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اپلوڈ بھی ہوگی. رہی وہ پبلک تو یہاں آتی ہے 300 یا 400, لیکن ویڈیوز ہماری الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ تو اپنی جگہ جاری رہیں گے اس طریقے سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ حالات فیوریبل ہوتے ہیں 2-2.5 مہینے کے اندر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پبلک کے لیے اکیڈمی دوبارہ سے کھول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ان لوگوں کی گراوٹ کا لیول دیکھیں. صرف میرے نام میں مرزا آنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے بار بار قادیانی ڈکلیئر کیا, تاکہ اپنا کوئی ان پڑھ جاہل قسم کا نوجوان میرے اوپر چڑھا دیں. اور اسی وجہ سے یہاں پہ یہ سارے زومبیز آتے رہتے ہیں. اور اپنا ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کی کتابوں کے اندر گستاخانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے بزرگوں کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اور یہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کتابیں بدل گئی ہیں, حالانکہ 2009 میں پنڈی کے مفتی نے شتیہات کے نام پہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا. حالانکہ شتیہات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتی ہیں, تصوف میں نبی علیہ السلام سے متعلق نہیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی, جبکہ بچپن سے یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, کہ دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے آپ نے ہوشیاری دکھانی, ادروائز نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اس قسم کی آپ نے معرفت کی بات کرنے کی کوشش کی شتیہات کے نام کے اوپر تو آپ پکڑے جاؤ گے. لیکن یہاں پہ ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے بقول ان کے, کیونکہ انہوں نے مناظرے لڑے ہوئے. آج کہتے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں, کتابیں نہیں بدلی ہیں, ڈر گئے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. یہ ہوا ان کے ساتھ الحمدللہ. اب وہ علماء کرام جنہوں نے اس ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا جو میرے ساتھ ہوئی, پہلی دفعہ اعلانیہ کنڈیم کیا, شاید اس لیے کہ اس دفعہ ویڈیو بھی بڑے پیمانے پہ ریلیز ہوئی, حالانکہ ہمارے پاس پرانی ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں. پینک نہ پھیل جائے اس لیے میں نے ویڈیوز کبھی بھی نیٹ پہ اپلوڈ نہیں کی, چونکہ یہ پبلک نے ریکارڈ کی تھی. وہ پبلک جو نیچے خریداری کے لیے مختلف دکانوں پہ تھی, ان میں سے کسی کسٹمر نے ریکارڈ کی اور نیٹ پہ چڑھا دی. اس کی وجہ سے اب سب لوگوں کو یقین آیا کہ نہیں گل بات گئی ہے, واقعتاً ایک بندہ مر گیا ہے, ایک پولیس والا زخمی ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انجینئر صاحب یہ حملے خود نہیں کرواتے. ہاں اب بھی جو پاگل لوگ ہیں وہ اس میں رنگ بھر سکتے ہیں کہ انجینئر نے اپنا اسٹوڈنٹ مار دیا. جی میرا اسٹوڈنٹ تھا, تو ٹریک ریکارڈ بھی سامنے آ گیا. پولیس والوں نے ہمیں بعد میں بتایا ہے, اللہ کے فضل سے پاکستان کے ہر شہر میں ہر محلے میں ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. انہوں نے اسی وقت اس کا پورا بایو ڈاٹا ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیج دیا. اس کے محلے دار نے کہ اس بندے نے 2016 میں مرڈر کیا ہوا ہے سمر عباس نامی اپنے ٹیچر کو, جب یہ میٹرک میں پڑھتا تھا. اس کے بڑے بھائی کا نام صفدر تھا, اس کا ایک بھائی ایلیٹ میں ہے جس کی گن اس نے چوری کی. یہ ساری ڈیٹیلز جو پولیس نے شاید 2 دن بعد مکمل کی ہوں, ہم نے چند گھنٹوں میں مانگے بغیر ہم تک پہنچ چکی تھی. بلکہ میں نے تو پولیس آفیسرز کو کئی ایسی انفارمیشن بتائی جو ان کے علم میں بھی نہیں تھی. میں نے کہا ہمیں تو یہی پہلے سے پتا تھا یہ سب کچھ, تو اللہ کا شکر ہے اب سب کو یقین آیا. تو وہ علماء کرام جنہوں نے ہمت دکھائی اور اس واقعے کو کنڈیم کیا, ان کا میں اپنے پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کروں گا. خصوصاً ہمارے جو محبوب مفتی ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور باقی علماء بھی جن جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. وہ تمام صحافی, سول سوسائٹی کے لوگ, ٹی وی چینلز جنہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا اور اسے کنڈیم کیا, دہشت گردی کا واقعہ ڈکلیئر کیا, میں سب کا شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کا کہ جن کی دعائیں ہمارے کام آئیں, اور الحمدللہ کوئی بھی کیجویلٹی ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے یا پولیس والوں میں سے نہیں ہوئی. ایک بھائی زخمی ہوئے, الحمدللہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے, اور باقی لوگ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے. اور جن پولیس والوں نے, ایلیٹ کے لوگوں نے بہادری دکھائی, اس میں چند ہماری سسٹرز بھی شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو پینک کیا یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا. میں تمام کا اپنے پلیٹ فارم سے شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں ایک آفر اوپنلی رکھنے لگا ہوں. اس وقت پاکستان میں 2 بڑے مفتی ہیں جن کے اوپر آلموسٹ پاکستان کے عوام کنسنسس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ٹاپ کے مفتی ہیں اور یہ بائسڈ نہیں ہے. نمبر 1 ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی, جن کا تعلق بریلوی مکتب سے ہے, اور نمبر 2 مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی, جن کا تعلق دیوبند کے مکتب سے ہے. تیسرے نمبر پہ اگر کوئی تھے تو وہ ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی, اہل حدیث مکتب سے, لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کی جگہ حافظ عبد الکریم صاحب موجود ہیں, چلیں ان کو بھی آپ شامل کر لیں حفظہ اللہ تعالی. یہ 3 پرسنالٹیز, اور ان میں بھی بالخصوص دیوبند اور بریلویوں کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی منیب اور مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کو میں اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میری یہ آفر قبول کریں, میری خواہش پہ نہیں. چونکہ آپ کے جو چھوٹے علماء ہیں وہ بار بار مجھے گمراہی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, اور آپ دونوں کی خاموشی انڈورس کرتی ہے کہ آپ مجھے واقعتاً گمراہ نہیں سمجھتے, مسلمان سمجھتے ہیں. کاش آپ لوگ اس کو ریٹرن میں بھی لکھ دیتے, یا اگر میرے لیے کوئی گمراہی کا فیصلہ کرنا تھا وہ بھی ریٹرن میں کر دیتے, اور بہتر تو یہ ہے کہ ویڈیو میں کر دیتے. ریٹرن والا معاملہ تو کوئی بھی اے آئی کے ذریعے بنوا لے گا یا کوئی ایڈوب فوٹو شاپ میں بنا کے دے دے گا, ویڈیو میں کر دیتے تو میں اس حوالے سے ایک خوشی محسوس کرتا کہ چلے آپ نے کوئی اپنی زبان کھولی. لیکن آپ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مجھے دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ نہیں سمجھتے, ورنہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہو تو سب سے بڑے علماء سامنے آتے ہیں.
جب غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوے نبوت کیا تو اس وقت بڑے علماء سامنے آئے. ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, وہ سامنے آئے. پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے. احمد بریلوی صاحب سامنے آئے. اسی طریقے سے علماء دیوبند میں سے بھی بعض لوگ سامنے آئے. تو بڑے علماء سامنے آئے. لیکن میرے کیس میں الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا, بلکہ مفتی منیر صاحب نے کہا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کریں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے دعوت پیش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو میں یہ آفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک لائیو ڈیبیٹ ارینج کریں. چلے ارینجمنٹ میں کر دوں گا کسی بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر, جیو ہو, اے آر وے ہو, دنیا, سما, اللہ کے فضل سے ہر ٹی وی چینل پہ بڑی پوسٹ کے اوپر ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے لوگ موجود ہیں. میں یہ پروگرام ارینج کر دوں گا, لیکن لائیو چلے, جس میں آپ دو بڑے مفتی بیٹھے, میں سامنے بیٹھ جاتا ہوں, عقیدہ توحید کے حوالے سے ڈسکشن ہم کر لیں, عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈسکشن کر لیں, اور جو بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہیں جس میں آلریڈی آپ دونوں کے بزرگ ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں, ان کے بارے میں ہم گفتگو کر لیں. اور پھر اس کے بعد میرے حوالے سے کوئی آپ کی ریزرویشن ہے تو میرے سامنے رکھیں, میں پبلکلی اپنے عقائد و نظریات ڈسکس کروں گا. اور اللہ کے فضل سے میرا یہ دعویٰ ہے عاجزی کے ساتھ کہ میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں مسلمانوں کے ہاں ایگزسٹ نہ کرتا ہو, کوئی ایک عقیدہ بھی. ہمارے استاد غامدی صاحب کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کر دیا, یا داڑھی کے معاملے میں ان کا ایک تفرد ہے, یا پردے کے معاملے میں تفرد ہے, یا ابھی حالیہ ان کا ایک فتویٰ آیا قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. اگرچہ وہ قادیانیوں کے عقیدے کو کفریہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کفر کی جورسڈکشن پیغمبر کے پاس ہے کہ وہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرے یا نہ کرے, ہم صرف عقیدے کو کفریہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی ان کے مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہ عقیدے کو کفریہ نہیں مانتے, وہ عقیدے کو کفریہ مانتے ہیں, لیکن ان کا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ تو میرے ساتھ ہے نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ہر عقیدے کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے, بلکہ تمام مکاتب فکر میں ہمارے عقیدے موجود ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی عقیدہ اہل حدیث کے زیادہ قریب ہو اور دیوبند سے دور ہو, اور بعض عقائد دیوبند کے قریب ہوں, اہل حدیث سے دور ہوں, بعض بریلویوں کے نزدیک ہوں اور وہابیوں سے دور ہوں, بعض شیعہ کے نزدیک ہوں, اہل سنت سے دور ہوں. لیکن کوئی آپ پن پوائنٹ ایک عقیدہ ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں اکیلا کھڑا ہوں. یعنی اگر میں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو آپ کے علماء کرتے رہے, تمام بریلوی مانتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے. خود اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ ان کو کسی نے بتایا کہ عالم داد رسالے میں اشرف تھانوی صاحب نے تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے, خواب کو بھی اور بیداری میں بھی, جب وہ ان کا مرید پڑھ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی. تو حمزہ بریلوی نے کہا کہ یہ لوگ تو ختم نبوت میں کرپشن کرنے والے ہیں, تحذیر الناس کی, عبارت کوٹ کی, قاسم نوتوی کی. تو انہوں نے کہا ان سے بعید ہے کہ یہ اپنے ناموں کے بھی کلمے پڑھاتے رہے. فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے, لہٰذا یہ میں نے کوئی تھانوی رسول اللہ دریافت نہیں کیا, یہ ہمارے اعلیٰ حضرت 8 سے 100 سال پہلے دریافت کر کے فتویٰ دے گئے تھے. تو میرا مقدمہ ان کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بھی جب کبھی دیوبندی پھنستے ہیں وہ چشتی رسول اللہ کو بھی لے آتے ہیں. بلکہ ہمارے جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, جب ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگا تو انہوں نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ کوٹ کیا کہ یہ اگر اس طرح کے واقعات دیکھے گئے تو بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو کیا ہم ان پہ فتوے لگائیں گے. وہ تو ظاہر پیچھے رہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً انہوں نے کہلوایا تو وہ بھی کافر ہیں اور ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی, اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں, لیکن ان کے ماننے والے ان کو باندھ کے مروا رہے ہیں. تو ہمارا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم تفرد کا شکار ہوں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہر عقیدے سے یا تو کسی کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے یا پھر کسی کی دم پہ پاؤں پڑتا ہے. چلے ہم ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے. ہر عقیدے سے اگر میں رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, تو اہل حدیث جو پبلک ہے اور ان کے علماء ان کے گلے میں ہار پڑتا ہے. بالکل انجینئر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن دیوبند اور بریلوی علماء اور ان کی پبلک کی دم پہ پاؤں آ جاتا ہے, یا آپ کہہ لیں ذرا ہلکے الفاظ میں کہ ان کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے. کہتے ہیں دم تو ہوتی نہیں, یہ سمجھانے کے لیے بات ہو رہی تھی بھائی. یہ نہیں ہوتا کہ واقعتاً ہم آپ کے لیے کوئی دم کلیم کر رہے ہیں. اب میں لا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاؤں, یعنی محاورتاً جب باتیں ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب میں یزید کو کنڈیم کرتا ہوں تو اہل حدیث کی دم پہ پاؤں آ جاتا ہے, بریلویوں کے گلے میں جا کے ہار ڈلتا ہے. جب میں چشتی رسول اللہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو اہل حدیث خوش ہو جاتے ہیں, لیکن بریلویوں کی دم کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے. جب میں تھانوی رسول اللہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو دیوبندیوں کی دم کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے اور اہل حدیث اور بریلوی بغلے میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب میں ماتم کو کنڈیم کرتا ہوں, میں عقیدہ امامت کی ایسی شکل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد بھی کوئی عقیدہ رکھے کہ کسی غیر نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, اس طرح کی کوئی بگڑی ہوئی شکل مانے, جب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں تو بعض جو غالی قسم کے رافضی ہیں ان کو برا لگتا ہے. ہاں جو سلجھے ہوئے اہل تشیع ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا اس قسم کا عقیدہ نہیں ہے. تو بھائی ہر نظریے سے کسی نہ کسی کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بیک وقت ساروں کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کے جواب کے اندر انشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ لبیک کہیں گے اور ویڈیو بنا کے ایٹ لیسٹ اس آفر کو قبول کریں گے. اور اگر ضعیف العمری کی وجہ سے وہ آفر قبول نہیں کر پا رہے تو وہ
वीडियो में अपना कोई नुमाइंदा जो है मुकर्रर कर दे और इन अल्फाज के साथ करे कि इसकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। और देख लें पिछले दिनों डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने यही बात की थी कि मेरे खिलाफ जो इतने उलमा खड़े हैं तो एक नुमाइंदा मुकर्रर करें और वो यही कहे कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है। उसमें जो पिंडी के मुफ्ती साहब हैं उन्होंने कहा कि नाजरीन आप गौर से सुने ये किसकी जुबान बोल रहा है, ठीक है, हमें पता चल गया कि तू किसका पुत्र है। यानी वो कहना चाह रहे थे कि ये डॉक्टर अशरफ जलाली साहब जो हैं ये मेरे पुत्र हैं, यानी कि रूहानी तौर पे, ठीक है। और वो जवाबन जो है जब उनको मुखातिब करते हैं तो उनको मेरा पुत्र कहना शुरू कर देते हैं अहले बैत के दिफा की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे रूहानी तौर पे पुत्र ही बन चुके हैं बकौल इनके, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। अब रहे जो छोटे छोटे उलमा हैं जिस तरह के हजरत मुआज अल्लाह नाश्ते वाली सरकार हैं, अब देखें उस बंदे का अपना लेवल ये है कि साजिद मीर साहब रहीमहुल्लाह ताला ने उसे अपनी तंजीम से बाहर निकाला हुआ है और वो कहता है मैं अपने नुमाइंदे लिख के दे देता हूं। वो तेरी अपनी क्या हैसियत है अल्लाह के बंदे, जिसको यही नहीं पता कि मुआज अल्लाह कहना है या माज अल्लाह कहना है, जिसकी अरबी का लेवल ये है, ठीक है, जो गुफ्तगू में बार बार इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट में बिलखुसूस और इसके अलावा दर्जनों जगह पे बिलउमूम आलम बोलता हो, आलिम को आलिम कहते हैं इल्म वाला, आलम कहते हैं दुनिया, तो वाकईतन ये ज्यादातर आलम ही है, तो वो आलम बोलता हो। यानी ये मैं इसलिए कोई गलती नहीं निकाल रहा कि मैं ये कहूं कि इसे अरबी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो ठीक तरीके से की जाए। आज कितने नॉन मुस्लिम हैं पैगंबर इस्लाम के ऊपर किताबें लिख रहे हैं, उनको अरबी नहीं आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किताबों को अवार्ड्स मिलते हैं और बड़े बड़े मुफ्तिया उनकी किताबों को कोट करते हैं, हालांकि वो काफिर किताबें लिख रहे हैं। और जो मुसलमान अपने पैगंबर का दिफा कर रहा है उसे कहते हैं इसके पास डिग्री नहीं है, और वो जिनके पास इस्लाम की भी डिग्री कोई नहीं, मौलवी की डिग्री तो छोड़ दें, उनकी तारीफें करते हैं सिर्फ बुक्स की वजह से, हसद की वजह से। तो ये हजरत मुआज अल्लाह जो है अलमारूफ नाश्ते वाली सरकार, जिन्होंने हजरत ट्रंप का नाश्ता किया और फखरिया बता रहे हैं कि मैं हजरत ट्रंप के पास होके आया हूं, इन्होंने इस रमजान में नियो टीवी के ऊपर जो ड्रामाबाजी करने की कोशिश की और इतनी दफा पैंतरा बदला कि बिल आखिर जो हमारे वजाहत भाई हैं एंकर, उन्होंने इनके जो मैसेजेस थे, फोन कॉल्स नहीं, मैसेजेस जो इन्होंने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके इनको भेजे हुए थे, वो पब्लिक में रिलीज कर दिए और पता चल गया कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कहता है मुझे प्रोग्राम का पता ही नहीं है, और उसमें वो कह रहा है कि ठीक है जी मैं मंडे वाले दिन अपना कोई नुमाइंदा भेज दूंगा, मैं तो इस वक्त मसरूफ हूं, आपको पता है इस वक्त जो हालात बने हैं, वो हालात वाला मामला वो क्या था बेसिकली, इसकी वो मीम बहुत वायरल हुई थी साहिल अदीम भाई के साथ। वो कह रहा था पहले मेरा इतना कुछ हो चुका है तो अब मैं दोबारा नहीं आना चाहता। वो ये बात थी जो कह रहा था कि पहले इतना कुछ हो चुका है, वो ये हुआ था कि अच्छा आप थे वो जो हजरत ट्रंप के नाश्ते में गए थे, तो वो पैनिक कर गया था और जुम्मे के खुतबे में कह रहा है मुझे तो किसी साथी ने बताया कि आज कोई कमिटमेंट थी, और बार बार कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो लानत तो तू अपने ऊपर भेजता रहा है झूठ बोलने की वजह से कि तूने झूठ बोला। और देखे वो पंजाबी में कह रहा है कि इसनु खेर करके लाओ मैंने धोना है, ठीक है, चलो अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश थी तो मैं तो तैयार हो गया। अब जब मैं आया तो कहता है मैं मुकालमा नहीं करूंगा, मुबाहला करूंगा, जबकि तू मुझे टीवी प्रोग्राम में तो मुकालमे के लिए बुला रहा था ना, मुबाहले के लिए नहीं। और दूसरी बात जो कुरान पाक में तरतीब रिपोर्ट हुई है वो ये है कि पहले मुकालमा हुआ था नजरान के क्रिश्चियंस के साथ, उसके बाद एज ए लास्ट रिजॉर्ट जो है वो मुबाहला हुआ था, डायरेक्ट मुबाहला नहीं हुआ। तो मुकालमा करो, इंशाल्लाह मुबाहले तक भी बात पहुंच जाएगी। और तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को, जिसने आजकल तुम्हें हजरत ट्रंप के नाश्ते की वजह से ऐलान बरात की हद तक पहुंचा दिया हुआ है, पोस्ट भी लग गई है, तुम दोनों भाई पिछले 4-5 साल से मुबाहले के चैलेंज दे रहे हो और तुम्हें तौफीक नहीं हुई। और मैंने कहा था कि कभी भी तौफीक नहीं मिलेगी कि तुम मुबाहले वाली हदीस कभी अपने प्लेटफॉर्म से बयान कर दो जिसकी बुनियाद पे तुम ये बात मुझसे कर रहे हो, सही मुस्लिम की, क्योंकि उसमें मौजूद है कि इनके मामू ने हमारे मामू यानी कि उम्मत के मामू, क्योंकि नबी इस्लाम के मामू थे साद बिन अबी वकास, उनको उभारा कि वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब पर सब करें। और इसकी शरह जो ये कहते हैं शरह खुद करता है, इब्न तैमिया ने की है मिनहाजुस सुन्ना में, किताब शिया के खिलाफ है और मन है कि ये इनके मामू ने हमारे मामू को उभारा कि मौला अली के ऊपर सबो शतम करें। और सबो शतम वो कहते हैं तनकीद, ना तनकीद नहीं भाई, तनकीद नहीं, वो भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है 6229 लाअनल्लाहु अबू तुराब, ये कहते थे अबू तुराब पे अल्लाह की लानत, नाउज़ बिल्लाह। अली इब्न अबी तालिब की कुनियत है अबू तुराब, वो कहते नहीं वो कोई नामालूम था जिसने किया। और साहबी को बुलाया, उसमें अल्फाज हैं कि मदीने का हाकिम बना बनु उमैया बनु मरवान में से, बनु हकम में से। मदीने का हाकिम कोई आम आदमी होगा, एटलीस्ट वो ताबई होगा, एटलीस्ट आम आदमी नहीं। तो मैंने कहा था कि वो जमीयत अहले हदीस मदीना शरीफ का उस जमाने का अमीर था, क्योंकि हाकिम वक्त था ना कि जिसने सैयदना साल बिन साद सादी को उभारा कि वो मौला अली पर नाउज़ बिल्लाह लानत करें। लाअनल्लाहु अबू तुराब के अल्फाज है 6229 सही मुस्लिम की हदीस। और 6220 में तुम्हारे मामू ने हमारे मामू को मजबूर किया, तो फिर उन्होंने कहा मैं कभी भी अली के लिए इस तरह के कलिमात नहीं बोलूंगा। अली को 3 फजाइल ऐसे हासिल हैं कि अगर मुझे वो मिल जाते तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होता। नंबर 1, खंदक के मौका पर नबी इस्लाम ने फरमाया था कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और हम शौक में पूरी रात नहीं सोए कि वो खुशनसीब कौन होगा। सुबह नबी इस्लाम ने बुलाकर मौला अली को झंडा दिया, दुआ फरमाई, अशोब चशम था उनको, लौब दहन लगाया, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। और सही मुस्लिम में अल्फाज हैं सैयदना उमर के कि मुझे पूरी जिंदगी कभी ख्वाहिश नहीं हुई इमारत की सवाए उस दिन के कि वो झंडा मुझे मिलता। यानी हजरत अली पे सैयदना उमर भी रश किया करते थे। और दूसरी फजीलत सुन,
حاکم وقت یعنی کہ ان کے ماموں سے کہا کہ نبی اسلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور نسبت اس کی نبیوں والی ہے. اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. وہ کیسے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا شخص نبی اسلام کے اہل البیت اور اصحاب میں سے مولا علی تھے، اور وہ بھی امتی نبی نہیں ہے، اگرچہ ان کی نسبت پیغمبروں والی ہے نبی اسلام کے ساتھ، جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور تیسری فضیلت انہوں نے بیان کی کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے تو نبی اسلام نے سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو پیش کیا تھا، اللہ کے حضور دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ مباہلے کا ذکر اس حدیث کے اندر آتا ہے جس کو یہ گلے پھاڑنے والے دونوں بھائی بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی شرح اپنے علماء کے ذریعے بیان کریں، منہاج السنہ سے بیان کریں کہ ابن تیمیہ کیا لکھ کے گئے ہیں. میں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو شروحات اہل حدیث علماء نے بنو امیہ سے متعلق بخاری اور مسلم کی لکھی ہیں، ان میں کبھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے بیان کر سکیں. سید داؤد راز رحمہ اللہ تعالی کی شرح، علامہ وحید الزمان کی شرح، اسی طریقے سے نواب صدیق حسن بھوپالوی رحمہ اللہ تعالی کے فتاوی، اپنے ماموں کے بارے میں تم لوگ بیان نہیں کر سکتے. وہ ہمارے استاد بیان کرتے تھے مولانا اسحاق صاحب، اور تم نے ان کے اوپر فتوے لگائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ذلت الخاری تمہارا مقدر بنی. تو یہ میں نے کوئی اس حوالے سے چیلنج نہیں دیا کہ اس کو کوئی یعنی مناظرے کا چیلنج سمجھ کے قبول کریں. ان کی ڈیمانڈ تھی تو میں تیار ہوا، اور یہ میری زندگی تک یا ان کی زندگی تک آفر باقی ہے. جب کبھی چاہیں یہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر آ کر مکالمہ کر سکتے ہیں، لیکن مباہلہ نہیں، مکالمہ ہوگا. مبالے والا معاملہ نہیں، پہلے مکالمہ ہوتا ہے پھر مبالہ ہوتا ہے. مبالے تک تو بات جائے گی نہیں. اور مبالے کا جہاں تک سوال ہے تو ہمارے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی غیر پیغمبر کے لیے اس کو درست نہیں سمجھتے تھے، ہمارا بھی یہی موقف ہے. لیکن وہاں تک تو بات جانی نہیں ہے نا، پہلے تو مکالمے تک بات آئے، ایک ہیلدی گفتگو ہو ٹی وی چینل کے اوپر. اور اس میں اگر آپ چاہیں تو ہمارے وجاہت بھائی جو ہیں وہ اینکر کے طور پر بیٹھ سکتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں اتنے عرصے سے. جب سے انہوں نے آپ کی اصلیت کھولی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو ونریبل کیا، تو اب آپ ان کے خلاف ہوئے ہیں. چلیں کوئی اور اینکر آپ چوز کر لیں، ارشاد بھٹی صاحب کو کر لیں، یا کوئی ایسا شخص جس کے اوپر آپ متفق ہیں، اور ٹی وی چینل پہ بیٹھے اور ایک مہذب انداز میں ہم گفتگو کریں انشاءاللہ تعالی. اب بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو کا سٹائل صحیح نہیں ہے. دیکھیں باقیوں پہ کیوں نہیں حملے ہوتے؟ تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے اوپر 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے، بال ان کی جان بچی ہے خودکش حملوں میں. تقی عثمانی صاحب کے اوپر کم از کم 3 دفعہ تو میرے علم میں ہو چکی ہے. اور ہمارے جو ایکس مرشد تھے باپا جانی، ان پہ 1 دفعہ ہوئی تھی 1996 میں. آج ہے 26 اپریل 2026، 30 سال پہلے لاہور میں ایک اٹیمپٹ ہوئی، ان کے آلموسٹ کوئی 3 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے. اور وہ دن آج کا دن باپا جانی نے سندھ گورنمنٹ سے 4 باڈی گارڈ لیے ہوئے. باپا جانی پھر باہر نہیں نکلے. ہاں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے وہ ٹہل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی زیارت کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ امیر اہل سنت ہیں. اب ہم آپ سے نہ پوچھیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے تحت جو ڈکلیئرڈ اولیاء اللہ میں سے امیر اہل سنت، ظاہر ہے ولی ہوں گے اہل سنت میں جن کو یہ اہل سنت سمجھتے ہیں، اور ان کے امیر ہیں باپا جانی، تو وہ تو غوث وقت ہیں، ان کو تو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کبھی باہر نہیں نکلے. اور امیر اہل سنت خود کہتے ہیں کہ میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان میں، اور میں نے مدرسے کا ایک دن منہ نہیں دیکھا، میں نے کوئی درس نظامی نہیں کیا. اور یہ الفاظ ہیں ان کے کہ میں ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا. اور بڑے بڑے علماء جا کے ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ کے امیر اہل سنت میٹرک بھی نہ کریں اور وہ امیر اہل سنت ہو، میرے پاس تو انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اور جو اللہ کے فضل سے ہم نے کتاب و سنت پبلک کے اندر عام کیا ہے، اس کے بعد تو آپ کے مرے ہوئے زندہ اور آنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارا تو ایک رجزی تم سب کو لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں الحمدللہ. بلکہ وہ کل میں دیسی فنکار ٹی وی کے اوپر ایک میم دیکھ رہا تھا، اس میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی جو ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. میں نے جب بھی سگریٹ نوشی سے متعلق کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی اس میں بھی اس کو کوٹ کیا. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے بار بار اٹک رہے ہیں، ظاہر یہ آیت کے الفاظ اتنے مشکل ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو ان کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی. اور جو مفتی اعظم ہیں حسان اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے لقمہ دیا اور غلط دیا. انہوں نے لقمہ دیا بِأَيْدِيكُمْ، ہاں لو سامو، تمہارے مفتی اعظم وہ لقمہ بھی دیں تو لقمہ بھی غلط، اور کہتے ہیں انجینئر کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. واہ واہ، میں نے تو پھر آپ کے سارے علماء کا نکالا تھا نا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک آیت کے اندر 4 غلطیاں کی، مفتی مریب الرحمان صاحب نے آیت دیکھ کے پڑھی اس میں غلطی کر دی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو خود عربی کے ذریعے آیت بنا ڈالی سورۃ البقرہ کی، اور امام کعبہ کی کئی ایک چیزیں، سورہ اخلاص بھول گیا. سعود بن ابراہیم الشریم کتنا بڑا قاری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گیا. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کا سٹارٹ بھول گیا، الف لام میم کے بعد اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ ہی نہیں رہا.
تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کو قرآن نہیں آتا؟ تو کوئی علمی بات کریں. ہم وقتاً فوقتاً میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ حسان عطاری صاحب جو آپ نے لقمہ بھی دیا نا, تو آپ نے میرے اہل سنت کو باندھ کے مروایا تھا. پہلے بھی وہ غلط پڑھ رہے تھے, آپ کا لقمہ بھی غلط تھا. بِأَيْدِيَكُمْ نہیں ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ آیت جتنی مشکل ہے, میں چونکہ بارہا پڑھتا رہتا ہوں اس لیے مجھے یہ زبانی یاد ہے اور میں اٹک نہیں رہا. جو پہلی دفعہ پڑھتا ہے وہ اٹک جاتا ہے. اور ان کے مفتی اعظم دیکھ لیں, عربی آنے کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ایدیکم بول دیا, اس کو ایدیکم نہیں بولا. کہ ایدیکم بھی لفظ قرآن میں موجود ہے ظاہر ہے, جہاں پر ذکر ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کا یا مسح کرنے کا تیمم کے کیس میں, تو وہ ایدیکم بول دیا انہوں نے. اسی طریقے سے بعض علماء کی جانب سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور قرآن کہتا ہے لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں مت دو ورنہ تمہارے سچے خدا کو وہ گالی دیں گے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً اپنے بزرگوں کو خدا ہی مانتے ہیں, اسی لیے مجھے آپ تانا دے رہے ہیں نا کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو. یہ تو بڑا خطرناک کھیل ہے جو آپ کھیل رہے ہیں, اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں. دوسری بات, یہ آیت جو ہے یہ کافروں سے متعلق ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو, ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو برا کہنا شروع کر دے. یہ کافروں کے بارے میں تھا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا. ہاں مسلمان بن کے اگر کوئی اسلام کو بدنام کرے تو اس کے لیے یہ والا استثناء نہیں ہے, وہ غدار ہے. جس طرح کہ پاکستان کا فوجی اگر غداری کرے گا تو پھانسی چڑھایا جائے گا, اگر پاکستان کے مخالف ملک کا فوجی پکڑا جائے گا تو اسے قیدیوں کے حقوق بھی حاصل ہوں گے جنیوا کنونشن کے تحت جو UN میں مانے گئے ہیں. پاکستان کا غدار فوجی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قیدیوں والے حقوق حاصل ہوں, کیونکہ دیکھو کافروں کو آپ یہ حقوق دے رہے ہو تو میں تو مسلمان ہوں, میں تو پاکستانی ہوں. نہیں, اسے کہا جائے گا تو غدار ہے. تو تمہارے بزرگوں نے بھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی, چندے بٹورے ہمارے پروفٹ کے نام کے اوپر, اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ذریعے انہوں نے جائیدادیں بنائی. تو اب اگر آپ یہ کہو گے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں سستے داموں, تو ایسا نہیں ہوگا. تمہارے بزرگ کافر ہو کے مر جائیں نا, اسلام چھوڑ دیں, تو ان کے ساتھ احترام سے بات ہوگی. میں نے کبھی بھی بابا گرو نانک کا نام جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیا. ظاہر مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے کسی دوسرے مذہب والوں کے نزدیک, لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے کہ بابا بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا تو میں کہوں گا پھر اسلام کے نام پہ اگر آپ کے بابا جی یہ کام کریں گے تو یہ تو اسلام نہیں ہے. اسی طریقے سے مادھو لال حسین, مادھو لال ایک لڑکا تھا, اس پہ حسین نامی ایک بابا جی عاشق ہو گئے تھے, ان کی قبریں بھی اکٹھی ہیں اور لاہور میں ان کا میلہ منایا جاتا ہے. تو اسلام کے نام پہ جب یہ آپ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اسلام کا فتویٰ آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ فرق واضح آپ کو ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے, اور ان کے حضور اس طرح چلا کر گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت مبارکہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا کہ کس موقع پر نازل ہوئی. ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ دو اس مخلوق کے بہترین لوگ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں نبی علیہ السلام کے حضور اپنی آواز کو بلند کیا, آپس میں گفتگو کرتے ہوئے, نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں, آپس میں ایک معاملے میں اختلاف ہوا اور گفتگو شروع کی اور ان کی آوازیں نبی علیہ السلام سے بلند ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. مجھے بتائیں اگر سیدنا ابو بکر اور عمر جو اس امت کے 4 ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں خلفائے راشدین میں, وہ بھی انجانے میں نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں, تو تھوڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے غوث کتب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. ہم اپنے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے, اور جو کچھ آپ نے ان کے بارے میں کلیم کیا ہوا ہے اس اعتبار سے تو وہ بزرگان دین ہمارے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں بھی کوئی شے نہیں ہے. جو کچھ آپ نے ان کے عقیدے بیان کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے. اس آیت مبارکہ اور بخاری کی حدیث کے تحت اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دے اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے, تو بدرجہ اولا وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اپنی گفتگو کو یا اپنی بات کو یا اپنے کسی بابے کی تعلیمات کو فوقیت دے تو اس کے اعمال کیا, اس کا تو ایمان ہی فارغ ہو جائے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, آپ کے فرمان سے کسی دوسرے کے فرمان کو ترجیح دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے. اور یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں, بخاری مسلم پیش کرتے ہیں, یہ آگے بزرگوں کے واقعات سنانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جو سلوگن انہوں نے رٹے ہوئے ہیں وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور عجیب و غریب طریقے سے قرآن و سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں تو پھر ایک کیوں کیا گیا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تار کے ہوں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہتے ہیں نہیں جی سلطان بہو نے تو کہا کہ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارنا ہے. ہم کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, یہ کہتے ہیں نہیں جی بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہم کہتے ہیں ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. یہ کہتے ہیں جی یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہم آیات پڑھتے ہیں, یہ اشعار پڑھتے ہیں. تو بھائی ہمارا کنسنسس کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارا دین کتابوں کا دین ہے.
مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ ان کی ذاتی اختراع تھی یا ان کے اپنے بابوں کی بتائی ہوئی اختراع تھی جو وہ پبلک میں تعلیمات کے نام کے اوپر پھیلاتے رہے. اور آج لوگ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آ کے ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اچھا پھر تسی داتا صاحب نہیں مندے، یعنی اس طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ داتا صاحب کا نام کوئی قرآن میں آیا ہوا ہے یا کسی صحابی کا نام ہے داتا صاحب. اللہ کے بندو، ایک بندہ نبی اسلام کی وفات کے 400 سال بعد آیا ہے تو قرآن پاک میں تو اس کا ذکر نہیں موجود ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو ظاہر ہے یہ ہے انعام ہوا، انعام ہوگا نہیں. اور اس سے پہلے بتا دیا کہ وہ راستہ نبی اسلام کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے کے اوپر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے جو پیغمبر کو ملتا ہے، باقی سب فالوور ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کے فضل سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ حق وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. آپ کے بڑے سے بڑے بزرگ کی کوئی تعلیمات ہیں تو آپ ان تعلیمات کو اپنے پاس رکھیں، ہمیں ان کی دھونس نہ لگائیں. دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کو انہوں نے منی گاڈ نہیں بنایا، سپر گاڈ بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو پیچھے عبد القادر جیلانی پہ گیا جائے، اسرائیل کو روح کھولی، یعنی اعلانیہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر کوئی نظراتی کونسل کا فتویٰ نہیں آتا، کوئی علماء کی گرفت نہیں آتی ہے، کوئی ان کے خلاف پروٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں، اعلانیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ وہ تعلیمات جو فخریہ پیش کرتے ہیں نا، وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے. غوث پاک کا دھوبی فخریہ بتاتے ہیں نا، قرآن و سنت کے خلاف ہے. خود غوث پاک کو باندھ کے مرواتے ہیں. ہمارے نزدیک تو غوث پاک نام کا کوئی بندہ تھا نہیں تھا، اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آئے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، جس کو انہوں نے صحیح سمجھا دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی کسی کنٹریبیوشن کے ہم محتاج نہیں ہے جس طرح کے احادیث کی کتابوں کے مصنفین ہیں. ورنہ کنٹریبیوشن تو میں نے بھی کی ہوئی ہے، لیکن میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ انہی کتابوں سے ہے. اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی نے ان کتابوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. اپنی ان کی کوئی ذاتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی سند نبی اسلام تک پہنچاتے ہوں کہ میں نے اس طریقے سے فلاں سے سنا اور حدیث نبی اسلام سے بیان کرے اور امت ان احادیث کے اوپر کھڑی ہوئی ہو. ہاں، جو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، جو باتیں ٹھیک لکھی تو جزا پائیں گے، اور جو غلط ہوا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے. لیکن یہ لوگ غوث پاک کے دھوبی کی دھونس لگاتے ہیں کہ جی وہ قبر میں غوث پاک کا دھوبی کہتا رہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو بھائی غوث پاک کو آپ باندھ کے مروا رہے ہو کہ جس غوث پاک کا وہ دھوبی تھا پوری زندگی غوث پاک اسے قبر کے 3 سوال نہیں یاد کروا سکا. ویسے وہ 3 نہیں 4 ہیں، چلو آپ کے نزدیک 3 ہی ہیں. 3 سوال نہیں جو بتا سکا، جو یہ نہیں بتا سکا کہ اس کا رب کون، اس کا دین کیا، اس کے پروفٹ کون، تو پھر اس دھوبی ہونے کا کیا اس کو فائدہ ہوا؟ اور پھر کہتے ہیں اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، جس میں پتہ نہیں کوئی بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ آ گیا. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ واقعات ہیں جو آپ فخریہ بیان کرتے ہیں، ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. غوث پاک کا مرغا، کہتے ہیں جی وہ غوث پاک مرغا کھا رہے تھے، اور پاس جو ہے وہ ایک بچہ تھا جو روکھی سوکھی کھا رہا تھا. اس کی ماں آ گئی، اس نے کہا خود تو یہ مرغا کھا رہے ہیں، اور بچے کو روکھی سوکھی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ ہڈیاں جمع کی، لگتا ہے پھر غوث پاک نے پورا مرغا خود ہی کھایا تھا کیونکہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، پورا مرغا کھا گئے. وہ انہوں نے ہڈیاں جمع کی، اس کو کمبی زندہ پڑا، کہتے ہیں جی وہ مرغا جو ہے وہاں زندہ ہو گیا. ان کا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو پھر وہ مرغا کھا لے. حالانکہ اس مرتبے کے اوپر کوئی صحابی بھی نہیں پہنچا ہوا تھا، ورنہ صحابہ کرام بھی مرغا نہ کھا سکتے. دوسری بات، تم لوگ تو ہمیں یہ بتاتے ہو کہ یہ اولیاء اللہ جن کو تم ڈکلیئر کرتے ہو یہ پیغمبر کے طریقے پہ ہوتے ہیں. تو پیغمبر کا طریقہ تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اگر ایک پتھر باندھا ہوا تھا نا بھوک کی وجہ سے، تو نبی اسلام نے اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ الاحزاب میں آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس میں داڑھی پگڑی کا ذکر نہیں ہو رہا تھا. نبی اسلام نے جو غزوہ خندق میں فقر کی زندگی کے اعتبار سے اپنا کریکٹر پیش کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ خود کھا رہے ہیں غوث پاک کی طرح. اب ہم کہہ سکتے ہیں غوث پاک کی طرح کیونکہ آپ لوگ خود بتا رہے ہو نا بابا جانی کے مرشد ہیں، تو بابا جانی ہمیں بتائیں گے نا. اور یہ واقعہ ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے بیان کیا ہے. آج وہ کہتے ہیں جی مجھے تو جوانی میں پتہ چل گیا تھا کہ تذکرۃ الاولیاء میں جھوٹے واقعات ہیں، لیکن یہ وہ واقعہ جو آج تک بیان کر رہے ہیں اس کو سچا مانتے ہیں ڈاکٹر طیب القادری صاحب بھی. غوث پاک کا مرغا، نبی الاسلام تو روکی سوکی کھائیں. پھر ہمیں تم لوگ بتاتے ہو کہ جی نبی الاسلام نے فرمایا کہ آپ جو خود کھاتے ہیں وہ غلاموں کو کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں وہ غلاموں کو پہنائیں. تمہارے غوث پاک جو ہے وہ خود مرغے پھاڑتے تھے اور اپنے شاگردوں کو جو ہے روکی سوکی کھلاتے تھے. تو یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر ہے؟ پھر غوث پاک کا لوٹا، یعنی صرف میں نے ارادہ کیا کسی دن نا میں یہ سارے غوث پاک کی ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا کروں اور میں قرآن و سنت سے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں ان باتوں کا جس کو یہ درست سمجھتے ہیں. نگاہ مار کے انہوں نے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. مرید بیچارہ اس لیے آیا تھا اپنی آخرت بناتا، اپنی آخرت کیا بنانی تھی، وہ غوث پاک کی بھی آخرت لے گیا کیونکہ قرآن میں ہے جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو وہ پیر صاحب نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اور مرید بیچارہ اپنی جان سے بھی گیا اور پیر صاحب کو بھی ساتھ ہی اپنے لے گیا. تو بھائی اس قسم کے واقعات آپ آن کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخاری مسلم میں آیا، انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال نبی اسلام کو وضو کروایا، نبی اسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں بچوں میں کھیلنا شروع ہو گیا تو آپ علیہ السلام کافی دیر بعد آئے اور کہا 19 میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا. بس نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا پیٹا. اور تمہارے غوث پاک مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیتے تھے لیزر کے ذریعے، اپنی آنکھوں کی لیزر کے ذریعے. اور یہ ہماری ٹیکنالوجی ہالی ووڈ نے چوری کر کے دیکھیں آج کتنے اربوں ڈالر وہ کما رہے ہیں فلمیں بنا کے. یہ غوث پاک سے انہوں نے چوری کی ہے جو جنات کے بادشاہ والے پمفلٹ کے اندر ہمارے بابا جانی نے لکھی ہوئی ہے. تو بھائی غوث پاک کا دھوبی، غوث پاک کا مرغا،
غوث پاک کا لوٹا، یہ تو آپ بتاتے ہیں، کبھی غوث پاک کی نماز بھی بتایا کریں، وہ نہیں آپ بتا سکتے، کیونکہ غوث پاک کی نماز وہ نماز تھی جس کو آپ کہتے ہیں مکھیاں مارنا۔ غنیت الطالبین میں انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ اور تم وہ نماز پڑھتے ہو جو قادیانی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بریلوی دیوبندی جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر ہیں، لیکن جب تم ہمیں قادیانی کہو گے تو ہم بتائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کی تو نماز ہی وہ ہے کہ جو قادیانیوں سے مختلف ہے، اور تمہارے غوث پاک والی نماز ہے بلکہ نبی اسلام والی نماز ہے۔ اور اس پر ترا یہ کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے اپنی ہتھیلی پہ جس طرح کہ رائی کا دانہ، تو غوث پاک نے یقیناً نبی اسلام کی نماز کی ویڈیو لوح محفوظ پہ دیکھی ہوگی، بخاری اور مسلم بھی وہاں سے ڈائریکٹ پڑھی ہوگی، اور اس کے بعد رفع الیدین شروع کیا ہوگا، اور وہ تو دلوں کا حال بھی جانتے تھے۔ تو پھر رفع الیدین نہ کرنے والے اپنی خیر منائیں، کیونکہ تم لوگ کہتے ہو یہ منسوخ ہو چکا ہے، کبھی کہتے ہو گھوڑوں کے دموں والا معاملہ ہے اس کے ساتھ، کبھی کہتے ہو مکھیاں مارنا ہے۔ تو تمہارے شیخ عبدالقادر جیلانی تو یہ سارے کام کرتے رہے، ان کو پوری زندگی نہ پتا چلا۔ ہندوؤں کی اولادوں کو پتا چل گیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، اور امام کعبہ کو نہیں پتا چلا، غوث پاک کو نہیں پتا چلا۔ تو غوث پاک کے لوٹے سے باہر نکلیں، غوث پاک کے دھوبی کی جان چھوڑیں، غوث پاک کے مرغے کو بانگے دینا دے، اور آپ اس طرف ہیں لوگوں کو بتائیں کہ غوث پاک کی نماز کیا تھی، تاکہ اس 11ویں کے موقع کے اوپر وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ میری ایک مجلس ہے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، مجلس نمبر 100، اس میں نے 50 کے قریب ایسی مثالیں بیان کی ہیں، آلموسٹ کوئی 5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، کہ ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں رپورٹ ہوا، ایک وہ دین ہے جو بابوں کی طرف منسوب ہے، یہ بابوں نے سکھایا۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس قسم کے کئی واقعات کا پوسٹ مارٹم میں نے اس میں کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی میں وقتاً فوقتاً پوسٹ مارٹم کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ میری ایک اور ویڈیو ہے 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو میں نے مختصر سے وقت کے اندر کوشش کی ہے کہ آج اپنا میسج آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ اینڈ پہ میں دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ جو ہمارا یہ کرنٹ افیئر ہے انشاءاللہ تعالی وہ بدستور اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں آپ کے پاس آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور کوسچنز والا معاملہ جو ہے وہ ہم اتوار سے 3-4 دن پہلے ایک پوسٹ لگایا کریں گے آفیشیل چینل کے اوپر، کامنٹس میں جا کے آپ اپنے سوال لکھ سکتے ہیں، اس میں سے ہم پھر دیکھ کے چند ایک سوال نکال لیں گے جو کریٹیکل ہیں انشاءاللہ تعالی، ان کو اپنے کوسچن آنسر سیشن میں ریکارڈ کروا دیا کریں گے۔ کوسچن آنسر سیشن نمبر 231 جس دن اٹمپٹ کا معاملہ ہوا تھا، اس دن جو پرچیاں آئی تھی وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی، انشاءاللہ وہ پبلک سیشن نمبر 232 کے کوسچن آنسر سیشن میں ریکارڈ ہوں گی، اور 233 جو اگلا ہے انشاءاللہ 3 مئی 2026 کو، اس کے لیے ہم پوسٹ لگا دیں گے پراپر، آپ اس کے لیے کامنٹس لکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، قرآن کلاسز بھی انشاءاللہ تعالی ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ ہوں گی۔ باقی جو پبلک میں مشہور بعض لوگوں نے کیا کہ اکیڈمی سیل ہو گئی ہے، بھائی اپنی عقل سے کام لیں۔ اگر اکیڈمی سیل ہوئی ہوتی اور گورنمنٹ نے میری کوئی زبان بندی کی ہوتی تو میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر پابندی لگاتے۔ مجھے تو گورنمنٹ نے آج بھی سیکورٹی دی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اگر اسٹیٹ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرے گی تو ہم عدالتوں میں جائیں گے۔ اس قسم کا کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، یہ میری طرف سے چونکہ اس وقت ایک کریٹیکل سچویشن بنی ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ آپ یہ والا پروگرام 26 اپریل والا کر کے کچھ عرصہ پاز کریں، اور ہم اس کے بعد جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو پبلک گیدرنگ شروع کر دیں گے، آپ اسٹوڈیو ریکارڈنگ بے شک کرتے رہیں۔ تو میں نے کہا ہم 26 والا بھی نہیں کرتے، کیونکہ عباس اراکچی صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور مجھے خطرہ تھا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہو جائے، تو میں نے کہا میں 26 والا پروگرام بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ لے جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کچھ عرصے بعد پبلک سیشن اوپنلی شروع ہو جائے گا، جن لوگوں نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، اور ظاہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے تو وہ نا امید نہ ہو، انشاءاللہ ود ان 3 months انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے، اور یہ سارا سلسلہ اسی طریقے سے سیکورٹی کے ساتھ چلے گا، اور اس میں کوئی پینک کرنے والی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آدھ کوئی واقعہ کریں گے تو یہ بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے۔ بیک فوٹ پہ تو میں نے جانا ہی نہیں، آپ کو بتایا ہم نے تو اپنی جان رکھی ہے ہتھیلی پہ، لیکن جن جن بابوں نے، فرقوں کے اماموں نے اس دین کے ساتھ 2 نمبری کی، چاہے وہ 14ویں صدی کا امام ہو یا کوئی پرانا امام ہو، ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اسے اپنی زبان کے نیزے کی نوک پر لینا ہے، علمی اختلاف کرتے ہوئے، گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ اور ہمارا ایک رجز تمہارے سارے فرقوں کو لے ڈوبا ہے، وہ رجز ہم اپنے پلیٹ فارم سے بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔